تم بہت اپنے آپ کو عظیم سمجھتے اتنا نہیں ہے. تمہاری حیثیت مٹی ہے اور پانی ہے. کیا ہے؟ مٹی ہے اور پانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو تمہارے ہی خاطر ہم نے جانوروں کو بنایا اور ان کے جو ہے ان سے تم گرمی حاصل کرنے کے لیے لباس ان کے کھالوں سے یا ان کے روحوں سے تم بناتے ہو، اور پھر تم ان جانوروں کو تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہم نے کیا ہے. ایک طرح اللہ نے کہا اے انسان تمہارے لیے ہی ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. پھر انسان کو فرمایا کہ اے انسان کہ کس طرح تمہاری حیثیت ہے پانی ہے، لیکن تم جھگڑالو بن بیٹھے ہو اور اللہ کو بھول بیٹھے ہو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جانور بنائے. کیوں؟ تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. پھر آگے چل کے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھائے لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. آپ ابھی سے 30-40 سال 50 سال پہلے جب یہ آپ کے سائیکل کا زمانہ، اس سے پہلے آپ دیکھیے آدمی تمام کام جو ہے جانوروں سے ہی لیتے تھے. بیل ہے، گھوڑا ہے، کھچر ہے اور دیگر جانور ہے. ابھی سے 40 سے 50 سال پہلے آپ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھیے، ایک بھی سائیکل آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک بھی موٹر سائیکل آپ کو نہیں دکھیں گے. صحیح کدھر بول رہے ہیں؟ انسان سب کام کس سے کرتے تھے؟ جانوروں سے لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہے تم سامان بھی لاتے ہو اس پر، اور ہزاروں میل کا سفر بھی اسی سے تم طے کرتے ہو، سارا کام اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور جو حلال جانور ہے پھر تم اس کو کھاتے بھی ہو. تو یہ میں نے تمہارے لیے ہی بنایا اور تم بالکل اللہ سے الگ ہو جاتے ہو. اللہ کی عبادت سے تم نے دوری اختیار کر لیا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک اور انتظام کیا ہے انسان کے لیے. ابھی آج کل جو جدید ٹیکنالوجی دور ہے اس میں کیا ہے، بہت ساری مشینیں آ گئی ہیں. انسانوں کی یہ ہے یہ دماغ، یہ عقل، یہ شعور، یہ فہم اللہ نے انسانوں کو دی ہے. اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو یہ موبائل تیار کر سکتے؟ اگر عقل نہ ہو تو یہ ٹیبل جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے موجود ہوتا؟ آپ دیکھیے پہلے لوگ پہاڑوں کو توڑتے، پتھروں کو توڑتے تو کم سے کم صبح سے شام تک اس پر محنت کرتے، پسینہ پسینہ ہوتے. اور ماں بڑے بڑے چٹانوں کو توڑ رہا موٹے تگڑے آدمی ہیں. ابھی کیا ہے، آدمی روم پہ بیٹھا ہے نا، یہاں پہ بیٹھا ہے، یہاں سے بٹن دبا رہا ہے، وہ توڑ رہا ٹک 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 ٹک. یہ ساری چیزیں کس نے دی؟ یہ علم، یہ فہم کس نے عطا فرمائی؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہ شعور، یہ فہم، یہ علم اللہ نے فرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسانوں کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو وہ علم و شعور، وہ فکر، وہ سائنس، وہ ٹیکنالوجی کا علم ہم نے عطا کیا. انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، وہ ہم نے سکھایا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو سواریاں بنائی ہیں یہ تمہارے فائدہ کے لیے ہے، اور یہ جدید ساری مشینیں جو دیکھ رہے ہو یہ آج کے دور میں تمہارے فائدے کے لیے. یہ موٹر سائیکل، یہ کار، یہ ہوائی جہاز، یہ ہیلی کاپٹر کس کے فائدہ کے لیے ہے؟ انسانوں کے فائدہ کے لیے. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. گھوڑوں کو، کھچروں کو اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان پر سواری کرو، اور باعث زینت بھی ہے، اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں. اس آیت میں دو قیمتی باتیں بتائی گئی ہیں، غور کرنا اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھوڑوں کو، کھچروں کو، گدھوں کو، تینوں کا الگ الگ نام لیا ہے. ایک چیز سے نہیں کہا، الگ الگ کر کے بتایا، یعنی اس کی اہمیت بتانا مقصد ہے. پھر کیا کہا؟ تم ان پر سواری کرتے ہو اور وہ باعث زینت بھی ہے. آپ دیکھیے جب وہی سواری ہو آپ کے لیے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ فجر سے پہلے اٹھ کر کے اس کو چارہ دیتے.
گھوڑا ہو، کچر ہو، گدھا ہو، اٹھ کر کے بالٹی میں بہترین کھانا اس کو جس طرح انسان کھاتا ہے اسی طرح اس کا انتظام بھی کرتے تھے. آج کے زمانے میں جانور بہت کم لوگ رکھنے لگے ہیں گھروں میں. اب تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں روز بروز. پھر اس کو صفائی کرتے اور اس پر پھول نہ جانے بہت اچھی چیزیں بھی اس کے اوپر لاد دیتے، کپڑے رکھتے سواری کرنے کے لیے، تو اس کو خوبصورتی کر کے لے جاتے. آج بھی دیکھیے نا بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی سواری کو کس طرح حفاظت سے رکھتے ہیں. کوئی بہترین سے رکھتا ہے، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، لے جا کے پھینک دیتا ہے. چاہے موٹر سائیکل ہو، اسکوٹی ہو، کوئی بھی چیزیں ہو. تو یہ ساری چیزیں زینت بھی ہیں. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جب دیکھیں گے دروازے کے سامنے تار لگے ہوئے ہیں ایک بہترین طریقے سے سجا کر کے. عرب میں آپ دیکھیں گے تو پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے تمہاری زینت کے لیے دیا ہے. دیکھیں کیا خوبصورتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو یہ آدمی کتنا مالدار ہے. یہی پتہ چلتا ہے. اگر اس کے گھر میں گاڑی ہی نہیں ہو سامنے، اتنی بھاری محل ہے اس کے پاس گاڑی گھوڑا نہیں دکھا ہے، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے. اچھا دوسری چیز جو نقطے کی بات یہاں بتایا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں. سواری کا ذکر کیا اور سواری کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. ابھی سے 1400 سال 1450 سال پیچھے آپ مڑیے. یہ قرآن اس وقت اتر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کھچروں کا زمانہ ہے، گھوڑوں کا زمانہ ہے، موٹر سائیکل کا زمانہ نہیں، ہوا جہاز کا زمانہ نہیں ہے، ہیلی کاپٹر کا زمانہ نہیں ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ اور بھی بہت ساری ہم چیزیں پیدا کرنے والے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. اس وقت کے آدمی سے پوچھتے کہ ایک ایسی ڈبہ بنائیں گے جہاں آدمی بیٹھے گا اور فر سے اڑ جائے گا. بولے تو پاگل ہو گیا کیا؟ ایسا کوئی مشین نہیں آنے والی دنیا میں. اس زمانے کے لوگ یہ سوچتے، لیکن یہ بات کہاں ہے؟ قرآن میں ہے کہ ہم اور بھی بہت ساری سواری کا ذکر کیا. اور اسی جگہ پہ اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو پیدا کرے گا، یہ کرتا ہے جس کا علم تمہیں معلوم ہی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس یہ علم ہے. اللہ اور بھی کئی چیزیں قیامت تک پیدا ہوں گے. ابھی تو ہوائی جہاز یہ کار ایسے آئے ہیں کہ گھر کے پاس بیٹھیے، دبئی وغیرہ میں ایسے گھر کے پاس بیٹھ جائیے اور آپ کو کس جگہ پہ اتارنا ہے جا کے اتر جائیے. ہوائی کار یا ایئر کار اس کا نام دیا گیا ہے سواری کے لیے. بڑے بڑے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. آنے والے وقت میں وہ چیز عام ہو جائیں گی. آپ کے نیما میں بھی بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو اپنے محل میں اپنے گھر پہ اتاریں گے اس کو. تو اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی ایسی چیزیں اللہ تخلیق فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے، اللہ ہی کو علم ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا. اب یہاں ایک بہت قیمتی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا؟ آئیے بھائی اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. زمین کے زیر حصے ہیں یہ، اس کے ایک دوسرے معنی، اور اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ، یعنی اس کا بیان کرنا. چنانچہ اس نے اسے بیان کر دیا ہے اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کر دیا ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گمراہی کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس آیت کو پہلے سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اگر اللہ چاہتا تو پورے لوگوں کو ہدایت کر دیتا. کسی کو نماز روزہ کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، سب سیدھا جنت چلے جاتے. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہم نے کیا، ہم نے ٹیسٹ کے لیے رکھا ہے انسان کو، تاکہ اس کو اختیار پہلے دنیا میں دیں اور پھر جو اچھے بن کر کے آئیں گے اس کو ہم جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہاں فرمایا اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، بعض غلط راستے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک جگہ تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت
کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا کہ یہی راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کو فالو کرو، اسی کی پیروی کرو اور بہت سارے راستوں کی اتباع فالو مت کرو. اگر تم سیدھے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ لگ گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو اللہ نے فرمایا کہ جب سیدھے راستے آپ کے پاس موجود ہو، اب اگر کوئی آدمی صبح صبح قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کے بجائے فضائل اعمال لے کے بیٹھ جائے تو سوچئے پوری امت اور کمیونٹی کا کیا حال ہوگا. نہیں سمجھے؟ تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. اس کو لے جا کر کے مولوی صاحب کو تو مولانا صاحب یہ قرآن مجید ارے نہیں یہ ہمارے سمجھنے کی بس کی بات نہیں، اتنے بھاری قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے. تو تم فضائل اعمال جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم لے جا کر کے سب بڑبڑ بنا رہے ہو صبح صبح. تو سیدھی راستہ ہی ہے یہ قرآن کا راستہ جو ہے اللہ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی کو فالو کرو، اسی کو مانو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کوئی کتاب کوئی راستے کو اختیار مت کرو. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم راستے سے الگ ہو جاؤ گے، صحیح راستے سے بھٹک کر کے گمراہ ہو جاؤ گے. ہر فرقے والے ہر جماعت والے یہی کہتے ہیں کہ میں سیدھے راستے پر ہوں. اللہ فرماتا وہ سب نہیں، یہ قرآن اور یہ صحیح حدیث یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچ کر کے بتایا اور دائیں بائیں دو لکیریں کھینچی. سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکیریں کھینچی، ایک خط کھینچا اور دائیں بائیں دو لکیریں کھینچ کے بتلایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے اور دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ شیطان ان راستوں میں بیٹھے ہوئے تمہیں موڑنے کے لیے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے. تو تم کیا کرو؟ یہی کتاب و سنت کو فالو کرو. اگر اور راستے کی تم فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو میرے عزیزو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث. بس آپ کے اوپر اور کوئی کتابوں آپ کے اوپر نہیں دیا گیا کہ اس کو بھی فالو کرو، نہیں، بس یہی ہے. یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے. اذن فی لحوم الخیل، صحیح بخاری حدیث نمبر 5520 میں یہ حدیث موجود ہے کہ گھوڑے حلال ہیں اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. علاوہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ گھوڑے جو ہے حلال ہیں. اسی لیے جمہور علماء ائمہ ثلاثہ اور سلف و خلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہیں. اسی طرح سے حنفی فقہی کتابوں میں گھوڑے کی حلت یعنی حلال کی صراحت موجود ہے. یہ ایک جانکاری کے لیے ہم نے آپ کو بتایا ہے. بہرحال ان تمام آیتوں کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ جو صحیح راستہ ہے اس کو چوز کرنا ہے اور کسی فرقے، جماعت، ٹولی، گروہ سے دور رہنا ہے. یہی کامیابی کی کتاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور اللہ تعالی ہم سب کو باطل راستے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.